السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں وسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میپل ایجوکیشن۔ آج ہم سائیکالوجی کے ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ مطلب تعلیمی نفسیات، یعنی یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، تعلیم اور نفسیات۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے درمیان میں جب علم بہت زیادہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کے بیہیویئر اور ان کی جو عادات و تیوہار ہیں ان کے بارے میں ہم نے بہت کچھ جان لیا ہے نفسیات کے سبجیکٹ میں، تو اب اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ جو اساتذہ اور جو نصاب اور ان کا جو ہے طالب علموں کے ساتھ ان کے اندر ہم آہنگی پیدا کی جائے اور جو ان کے درمیان میں تعلق ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ یعنی جو نصاب ہم اساتذہ پڑھا رہے ہیں آیا وہ بچوں کو سمجھ آ رہا ہے؟ اگر سمجھ نہیں آ رہا تو کن بات کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا، اور ان کو اگر سمجھ نہیں آ رہا ان کی توجہ نہیں ہے، اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے، تو انٹرسٹ کو پیدا کرنے کے لیے کیا کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جس سبجیکٹ میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں یعنی جو طلباء ہوتے ہیں، جب تک وہ کوئی کام سیکھنے میں خود آمادہ نہ ہوں ان کو سکھایا جانا مشکل ہے۔ اس لیے ان کے اندر پہلے سے ہی توجہ اور جو رجحان ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے علم حاصل کرنے کی طرف، تو اور ان کو ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جن کے لیے ان کے اندر فطری طور پر ان کا انٹرسٹ جس طرف ہو یا جس طرف ان کا رجحان ہو، تو اس کے لیے پھر ان کے بیہیویئر اور جو ان کے ایکشنز اور ریئیکشنز ہیں ان کو سمجھ کر ان کے بارے میں فیصلہ کر کے ان کے مطابق نصاب ان کو پڑھایا جا سکتا ہے، اور ان مضامین کو ان کو پڑھایا جاتا ہے جو ان کی جن میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہو۔ اب دیکھنے میں یہ بھی ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ توجہ اور ترغیب دلانے سے سیکھ جاتے ہیں، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی یادداشت یا جن کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ان بچوں کو جو ہے وہ ان کے لیے پھر ظاہر مشکل سبجیکٹ یا مشکل مضامین جن میں یادداشت کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے وہ مشکل ہو جائیں گے، اور بعض بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جلدی پک کر لیتے ہیں کسی بات کو، ان کو اگر ہم عام بچوں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو وہ زیادہ جلدی سیکھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے جو نظام مرتب کیا جاتا ہے وہ اتنا جو ہے وہ ہم سمپل نہیں کر سکتے، ان کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو جس سبجیکٹ میں جاننا جاتا ہے وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے۔ اب ایجوکیشنل سائیکالوجی کی جو مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں ان میں ڈاکٹر عبدالحق علوی کے بقول جو تعلیمی نفسیات سے مراد ہے کہ جو بچہ پیدائش سے لے کر اپنے بالغ ہونے تک اور عمر کے بڑے حصوں میں جانے تک جو وہ تبدیلیاں اس کے اندر رونما ہوتی ہیں اور جو وہ سیکھتا ہے، تو اس کی جو وضاحت کرتا ہے جو سبجیکٹ وہ کیا ہے، نفسیاتی تعلیمی نفسیات۔ اسی طرح جو ایک اور تعلیمی نفسیات اس تبدیلی کا نام ہے جو سماجی معاملات کی وجہ سے کسی طالب علم پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ جو سماج یا سوسائٹی بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو اس کے اندر بیہیویئر میں تبدیلی آتی ہے اس کو جس سبجیکٹ میں پڑھیں گے گیریسن کے مطابق وہ تعلیمی نفسیات ہے۔ اسی طرح ٹریویز کے مطابق جو ہمیں سائنسی انداز میں جو ہم نے سائنٹیفک میتھڈ سے مختلف آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا ہے، جو ہم نے لاز اور تھیوریز ڈیفائن کیے، جب ان کو ہم اپلائی کرتے ہیں ایجوکیشن میں، یعنی سائیکالوجی کی جو تھیوریز اور لاز ہم نے سائنٹیفک میتھڈ سے مرتب کیے ہیں، جب ان کو ہم ایجوکیشن میں اپلائی کریں گے تو وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسوبل نے تعلیمی نفسیات کی جو تعریف کی ہے، یہ ایسا علم ہے جس کا تعلق طلباء کی تعلیم، اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور کلاس میں اخذ کیے جانے والے تمام نتائج کا جائزہ لینا ہے۔ یعنی بچے نے پورے سال میں یا پورے ایک ٹائم پیریڈ میں 3 مہینے 6 مہینے میں کیا سیکھا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر کیا پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹس آئے ہیں، ان کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم تعلیمی نفسیات کے سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح گیج اور برلنر
تعلیمی نفسیات بھی یہ تعریف کرتے ہیں کہ تدریس و تعلیم کے قضیے کو حل کرنے میں، یعنی ان کے درمیان میں امنگی پیدا کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ ساری ڈیفینیشن سے مختلف ایجوکیشنسٹ اور سائیکولوجسٹ نے اس کی تعریفیں کی ہیں، ساری کی ساری اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، اور ساری کو اگر کلیکٹیولی بھی ہم دیکھیں تو ساری کی ساری اپلائی ہوتی ہیں ایجوکیشنل سائیکولوجی۔ جو تعلیمی نفسیات کے فنکشنز ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلا جو فنکشن ہے وہ انفرادی اختلافات کو سمجھنا ہے، یعنی انڈیویجول ڈفرینسز، یعنی بچے جو ہوتے ہیں اپنی سائنٹیفک میتھڈ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ دو بچے جو ہوتے ہیں یا دو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کا بھی ایک دوسرے سے بالکل انڈیویجولیٹی مختلف ہوتی ہے، پرسنالٹی ان کی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ 6 سال کی عمر میں میتھ پڑھنا بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ 6 سال کی عمر میں میتھ پڑھنا بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہو سکتا ہے کچھ بچے 7 سال کی عمر میں سیکھیں، کچھ بچے وہی چیز وہی کوشچن 8 سال کی عمر میں سیکھیں۔ اس لیے انڈیویجول جو ڈفرینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس طرح غیر معمولی بچے، کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی اب ڈویژن جو ہے ہم اس طرح 3 ڈویژن میں بھی ہم بچوں اسٹوڈنٹس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے۔ جو ایکسٹرا آرڈنری بچے ہوتے ہیں ان میں بھی کئی سارے آگے کلاسز ہوتی ہیں، کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں۔ کوئی بچے کس مضمون میں بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، تو اسی بچے کا رجحان کس سبجیکٹ میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی مختلف سبجیکٹس میں مختلف صلاحیتوں کے مالک بچے ہوتے ہیں۔ تو تعلیمی نفسیات کا مقصد اس کو بھی سمجھنا ہے۔ تعلیم کا پروسیس یعنی لرننگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ بھی ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے، یعنی کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ 20 منٹ کے لیے اگر کنسنٹریشن دے سکتے ہیں، کچھ گھنٹے کے لیے کر سکتے ہیں، اور ان کا جو ہے کچھ بچے زیادہ دیر تک کوئی بات یاد رکھتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ کم دیر میں کوئی بات یاد کر لیتے ہیں۔ تدریسی طریقہ کار جو ہوتا ہے، ٹیچنگ میتھڈ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ جو اساتذہ کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہے، کہ وہ کس طریقے سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آیا وہ بچوں کی ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو سمجھا رہے ہیں، یا وہ کچھ ایسی باتیں ان کے اوپر سمجھا رہے ہیں جو ان کے اوپر سے گزر رہی ہیں، یعنی ان کی بحث ہی نہیں ہے، ان کے پاس ان کو پہلے سے اس چیز کی نالج نہیں دی گئی، اور ہائی لیول کی کوئی ان کو ٹاپک پڑھایا جا رہا، تو یہ ٹیچنگ میتھڈ جو ہوتا ہے وہ بھی بچوں کی سائیکالوجی پر اثر کرتا ہے۔ پھر تعلیم کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ، انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کی اسکول کی بلڈنگ کس جگہ پہ، وہاں پہ شور شرابہ ہے یا پھر پرسکون ماحول ہے، یا کچھ ایسی وہاں پہ ایکٹیویٹیز تو نہیں ہو رہی جس سے بچے کا رجحان جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے یا اس کی توجہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک اور بات ہے، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو جو کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ کس مضمون کی، کس سبجیکٹ کی آپ کو ضرورت ہے پڑھنے کے لیے، اور اس کی طرف توجہ ان کی دلائی جائے۔ یعنی جیسے اگر ہم میتھ دیکھیں یا کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں، اردو یا لینگویج کی کوئی مضمون ہے، تو ان کو بچوں کو اگر ان کا انٹرسٹ اس میں نہیں پیدا ہو رہا تو ان کو گائیڈ کیا جائے کہ جو دوسرے سبجیکٹس ہیں ان میں بھی اس سبجیکٹ کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے ان کو آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں کو، ان مسائل کو سمجھ کے ان کا حل تلاش کرنا بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی کا ایک بیسک فنکشن ہے۔ یہ سارے جو پرابلمز ہیں، یہ جو مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، یعنی ان کو ٹیسٹ اور کچھ پروجیکٹس دے کر، اور ان سے عملی جو ہے نا پریکٹیکل مسائل سے ان کو ان کے ٹیسٹ لیے جائیں اور سمجھا جائے کہ ان کے ساتھ کون سے مسائل پیش آ رہے ہیں، تاکہ ان کا مؤثر حل تلاش کیا جا سکے، اور اس کو بھی ہم سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے آبزرو کر سکتے ہیں، اور پھر ان کی ایجوکیشنل سائیکالوجی میں یہ مدد دیں گے کہ ہمیں مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا حکمت عملی اپنائیں، یا پھر اساتذہ کی کیپیسٹی کو یا کیپیبلٹی کو بڑھائیں، یا پھر کوئی مضمون جو ہے اسی کو تبدیلی کر دیں اور بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق ان کو مضمون پڑھائے جائیں۔ ان سارے چاروں مسائل کے حل کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی نفسیات کو سمجھ